بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں برج عقرب یعنی اسکارپیو پرشک راشی سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ ماہ جنوری 2024 آغاز کا پہلا مہینہ آپ کے لیے کیا فلکیاتی پیغام لیے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ماہانہ ذائچے کو پڑھنا شروع کروں، بسم اللہ کروں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 13 جنوری سے ماہ اسلامی رجب المرجب کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور رجب کے بارے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الرجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس کی بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ سرکار مولا کائنات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب کا یوم ظہور بھی رجب المرجب میں ہے۔ علاوہ ازیں بہت سے اولیاء صالحین ان کی ولادت آئے باسعادت بھی رجب المرجب میں ہے۔ معراج مصطفیٰ بھی رجب المرجب میں ہے۔ تو رجب میں 4 رجب کی تاریخ کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ سلسلہ قادریہ رضویہ میں عاملین کاملین اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ شاہ غوث محمد گوالیاری رحمہ اللہ، جو ہندوستان میں عملیات کی دنیا پہ پہلی کتاب ہمارے سامنے ہے جواہر خمسہ، اس میں آپ نے 4 رجب کی فضیلت کو تحریر کیا۔ سارا سال عامل 4 رجب کا انتظار کرتے ہیں۔ سلاطین اربع کی یہ وصال کی تاریخ ہے۔ تو رجب میں 4 تاریخ کو خاص الواح تیار کی جاتی ہیں، خاص طور پہ 7 سیارگان کی لوح تیار کی جاتی ہے۔ تو اس قسم کی معلومات جاننے کے لیے آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تشریف لے جائیں اور آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں 4 رجب کے کچھ خاص اعمال ہیں جو ہر مومن مومنہ کر سکتا ہے، میں اس کو اجازت عام کے ساتھ آپ کو تعلیم دوں گا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں آپ کے ماہانہ ہوروسکوپ کا۔ صاحبان اور خواتین، آپ نے پچھلے سال یہ اچھی طرح سے دریافت کیا کہ آپ کے لیے کیا چیز سب سے اہم ہے، کیا چیز لغو ہے، کیا چیز بیکار ہے۔ آپ نے 2023 میں فضول چیزوں کو اچھی طرح سے جان لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ اب آپ کی زندگی میں کافی حد تک بدلاؤ آیا ہے۔ 2023 عین ممکن ہے کہ آپ کے لیے کافی ہنگامہ خیز مراحل لیے ہوئے تھا۔ خاندان، دوستوں اور روحانی مددگاروں کا تعاون آپ کو یقیناً ملا ہوگا، اور آستین کے سانپ بھی آپ نے پہچانے ہوں گے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ مشکل اوقات میں کس نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور کس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ نے خوف، خطرات اور پریشانیوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا ہوگا۔ یہ آپ کی فطرت ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ برج عقرب کی سب سے بڑی خصوصیت، ویسے تو بہت سی ہیں، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ چاہے برج عقرب سے تعلق رکھنے والا یا رکھنے والی جتنا بھی بزدل ہو، جتنا بھی ڈرپوک ہو، لیکن جب اس پہ کوئی ناگہانی آفت، کوئی افتاد، کوئی بلا آ پڑے، کوئی مصیبت آ جائے، تو پھر ایک دم سے یہ بدل جاتے ہیں۔ ان کا ایک دوسرا روپ، دوسرا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ مقابلہ کرتے ہیں۔ تب یہ خالصتاً اسکارپیو ہوتے ہیں، اور ان کا لارڈ مارس جو جنگجو ہے، یا ماڈرن ایج میں پلوٹو ہے، وہ پھر دبنے والا نہیں ہے، جھکنے والا نہیں ہے۔ تو جب یہ خوف اور خطرات کا سامنا کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بعد میں ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ خوف اور خطرات اور یہ خدشات اور یہ ڈر یہ صرف ہمارا وہم تھا۔ تو جب یہ اچھی طرح جان لیتے ہیں تو پھر یہ آئندہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ تو 2023 میں آپ کو بڑے تجربات ہو چکے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جنوری ہے، تو 11 جنوری کا جو نیو مون ہے وہ برج دل میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی کہانی، اپنی زندگی کی داستان، اسے فخر کے ساتھ
اپنے مخلصین، اپنے بچوں، اپنے مخلص دوستوں کو سنائیں اور اپنے تجربات سے ان کو آگاہ کریں، اور جو غلطیاں آپ نے کی ہیں وہ غلطیاں انہیں مت کرنے دیں۔ ایک بیسٹ اسکارپیو کے طور پہ آپ کی اندرونی حکمت میں اضافہ ہوگا، روحانی توانائی بڑھے گی، برج دلو کا نیا چاند آپ کو زندگی کے مزید چیلنجز سے نمٹنے کی مدد فراہم کرے گا۔ آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور خداوند قدوس پہ یقین کامل رکھنا چاہیے۔ 13 جنوری کو آپ نے بڑی اہمیت دینی ہے، آپ نے اپنے حواس کو یکجا کرنا ہے اور تھکے ماندے ذہن کے ساتھ، پراگندہ خیالات کے ساتھ نہیں، بلکہ تازہ دم ہو کے، فریش ہو کے، ادھورے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک مربوط لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی لسٹ تیار کر لیجئے جس میں آپ کے ادھورے کام جو پورے نہیں ہو پا رہے ہیں ان کو ترتیب سے لکھیں اور نئے طریقے سے اپنے کام کا آغاز کریں، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کو شروع کریں۔ تو 13 جنوری کا دن آپ کے لیے بڑا لکی ہوگا۔ 13 جنوری کو جب آپ ایک طے کر لیں گے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ آپ وہ باتیں سننا شروع کر دیں گے جو آپ سننا چاہتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کان ترس رہے ہوتے ہیں کوئی خوشخبری سننے کے لیے، کوئی مبارک سننے کے لیے، کوئی مبارکباد سننے کے لیے۔ تو 13 جنوری کی کوشش آپ کو آپ کے کانوں میں مبارکباد کا، خوشخبری کا وہ رس گھول دے گی۔ آپ انشاءاللہ سنیں گے، جنوری میں آپ کے لیے یہی سب سے بڑی بشارت ہے۔ 13 جنوری کو ہی میسنجر مرکری کیپریکون یعنی ارتھ سائن میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ ایک فکری پیش رفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کا جو اورا ہے وہ بڑا فٹ ہونے والا ہے، آپ کی اندر کی روحانیت بیدار ہونے والی ہے، آپ کا اوریکل درست ہونے والا ہے، آپ خود کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیں، آگے بڑھیں، خود کو موٹیویٹ کریں اور مثبت خود کلامی کریں، اپنے آپ کے ساتھ بات چیت کرنا۔ یہ بھی اسکارپیو کا ایک لکی ورژن ہے، ان کا ایک خاصہ ہے۔ جب آپ خود کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور مثبت گفتگو کرتے ہیں تو آپ خود کو گویا موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ خود کو ہپنوٹائز کرتے ہیں، آپ خود کو ترغیب دیتے ہیں، تو یہ چیز خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہے۔ سوشل سرکل میں آپ جنوری میں گلو کر رہے ہیں اور نئے کام کے آغاز کے لیے، کسی سے ملاقات کے لیے اور گفتگو کرنے کے لیے، انٹرویو دینے کے لیے، کچھ نیا سیکھنے کے لیے اور ورکشاپ جوائن کرنے کے لیے یہ ایک اچھا مہینہ ہے۔ آپ کا قدیم علم نجوم میں جو حاکم مریخ ہے وہ 2 سال کے بعد شرفی برج جدی میں وارد ہوا ہے، اور فروری میں باقاعدہ طور پہ اس کا شرف آئے گا۔ تو میں انشاءاللہ شرف مریخ پہ ویڈیو ضرور بناؤں گا اور اس پہ آپ کے لیے کیا فوائد و ثمرات ہیں وہ آپ کو بتا دوں گا الیکشنل اسٹرالوجی کی صورت میں۔ مریخ کا برج جدی میں آنا آپ کے تخیل کو بڑھاتا ہے، آپ کے دماغ کو طاقتور بناتا ہے، آپ کو تحریک دیتا ہے، آپ کی صحت کو بہتر کرتا ہے اور آپ کی شخصیت میں جاذبیت اور تسخیر پیدا کرتا ہے، اور لاشعوری طور پہ آپ کی جو حصے ذکاوت ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ محبت کریں، جنسی رغبت اور شہوت اس میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا، قوت میں بھی اضافہ ہوگا، صحت بھی آئے گی، اور آپ تحقیق کرنا چاہیں گے، غور خوض کرنا چاہیں گے، مطالعہ کرنا چاہیں گے۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ مراقبہ کریں، اس طاقت کو سنبھال کے رکھیں اور اس طاقت سے آگے بڑھیں۔ کم از کم روزانہ 10 منٹ 15 منٹ تنہائی میں چلے جائیں اور خاموشی سے بیٹھ کے اپنے حالات پہ غور کریں، آپ کو بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز آئیں گے، آپ خود کو موٹیویٹ کریں گے۔ اس دوران تنہائی میں بیٹھ کے آپ چاہیں تو مراقبہ کر لیں، چاہیں تو آپ کوئی اسم اعظم، کوئی اسم الہی یا مالک و یا قدوس، علم جفر میں یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے حاکم کوکب مریخ کو چلانے والے معقلات
اور فرشتے پڑھتے ہیں، تو آپ یا مالک و یا قدوس کا ورد کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو چاہے تو خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھ کے غور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 تسخیر سیارگان کے لیے تیر بہدف ہے، آپ اس آیت مبارکہ کو بھی بامعنی سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ میرکری 13 جنوری تک برج قوس سے گزرنے کی وجہ سے مالیاتی ہیجان کا سامنا آپ کو مہینے کے آغاز سے ہوگا، تو آپ نے اس بہاؤ میں بہنا نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کامیابیوں کا جشن منائیں گے جنوری کے آخر میں۔ ریل اسٹیٹ کا کام کرنا، پراپرٹی کا کام کرنا اور اس پہ سرمایہ کاری کرنا آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ تاہم یہ ہے کہ کسی ماہر سے آپ مشورہ ضرور لے لیں اور ہدایات حاصل کر لیں۔ جنوری میں آپ کو اپنی رقم اگر ممکن ہو سکے، میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، پنک کلر کے ٹرانسپیرنٹ پیپر میں یا پنک شیشے میں، شیشے کے چھوٹے سے باکس میں، چاہے وہ پلاسٹک کا پنک کلر کا چھوٹا سا ڈبہ مل جائے یا اس کا ڈھکن پنک کلر کا ہو، اس میں آپ کو اپنے پیسے رکھنے چاہیے، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ ویسٹا جیمنائی میں ہے اور یہ ایسا اسپیکٹ قائم کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنی منی کو پنک کلر میں رکھیں گے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 20 جنوری کو سن اور پلوٹو ایکویریس میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ انقلابی برج ہے، اور پھر ایک 20 سالہ نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ دور آپ کی آزادی اور آپ کی ترقی اور آپ کے عروج و ارتفاع کا دور ثابت ہوگا۔ آئندہ آنے والے سالوں میں، آئندہ 20 سال تک اس ٹرانزٹ سے جو پلوٹو ایکویریس میں جا رہا ہے، آپ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ نقل و حرکت، نقل مکانی، رہنے کی جگہ میں تبدیلی، یا کم از کم آپ کے رہن سہن کے انداز، یعنی جو آپ کا بود و باش کا طرز ہے، طرز عمل ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ اور ایک نقصان جس کا ان قریب آپ سامنا کرنے والے ہیں، کسی پیارے کی دوری، کسی کی جدائی، جس کے سبب آپ اداسی کا شکار ہو جائیں گے۔ بہرکیف جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ نئے مراسم اور نئی راہ و رسم آپ کی منتظر ہے، تو آگے بڑھیے، رک مت جائیے گا۔ تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ماہ جنوری میں رجب المرجب کے خاص اعمال کیا ہیں جنہیں آپ سر انجام دے کے پورا سال برکات سمیٹ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس مہینے کے خاص روحانی اعمال آپ کو تعلیم دوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنوری 13 جنوری کا جو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے، یہ رجب المرجب کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اور رجب کا مہینہ اہل اسلام کے نزدیک عالم روحانیات میں بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ماہانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں، سالانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سوں کو آپ کی درست تاریخ پیدائش معلوم ہے، جس اعتبار سے آپ اپنا ہوروسکوپ سنتے ہیں، اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے، تو وہ اٹکل پچو لگا کے علم عادات کی روشنی میں یا اپنے نام کے پہلے حرف کے اعتبار سے یا اپنی شخصیت اور اپنے مزاج کی ماہیت کے اعتبار سے کسی ایک برج کے بارے میں اپنے حالات و واقعات کو سنتے ہیں۔ آپ کے حقیقی حالات و واقعات کا علم تو تبھی ہوگا جب آپ اپنے ذاتی پیدائشی ذائچہ خریطۃ الولادہ، جو آپ کا شخصی ذائچہ ہے، اسے مد نظر رکھیں گے۔ ہر انسان کا پیدائشی ذائچہ دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ کی لکیریں، فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملتے، اسی طرح ذائچے بھی آپس میں نہیں ملتے۔ حتیٰ کہ ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے بہت سے بچوں کا بھی ذائچہ آپس میں ہرگز نہیں ملے گا۔ ان میں بھی ایسیڈنٹ کا فرق پڑے گا، توالے کا فرق پڑے گا، تالے کے درجات کا فرق پڑے گا، ڈگریز کا فرق پڑے گا، سمت کا فرق پڑے گا، رجال الغیب کی سمت کا فرق پڑے گا، مکان جس میں وہ بچہ پیدا ہوا اس مکان کا فرق پڑے گا، تفاوت جدولی ہوگا، اور بہت سے تفاوتی فرق آتے ہیں۔ چونکہ علم نجوم حساب و کتاب کا علم ہے، اس کا آپ کے نام اور آپ کی ماں کے نام سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ گھڑی کا علم ہے۔ تو جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم ہوتی ہے
وہ اپنے ذائچے بنواتے ہیں، اور ان ذائچوں کی روشنی میں وہ صاحبان علم منجمین حضرات سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کون سے کواکب ہمیں نقصان دے رہے ہیں، جن کا نحوستوں کا دفیہ کرنا ضروری ہے، جن کی ریمیڈی کرنی ضروری ہے، تو وہ ریمیڈیز کرتے ہیں۔ اور جن کو سرے سے تاریخ پیدائش معلوم نہیں، برتھ چارٹ نہیں بنوا سکتے، تو اب وہ کیسے معلوم کریں کہ کون سے کواکب ان کو نفع دے رہے ہیں یا کون سے نقصان دے رہے ہیں؟ تو 4 رجب کو خاص طور پہ لوح ہفت کواکب بنائی جاتی ہے۔ یہ لوح ہفت کواکب تمام کواکب کی نحوستوں سے آپ کو نجات دے گی۔ اس لوح ہفت کواکب کو 4 رجب کو ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ ہمارے سلسلہ رضویہ کی خاص لوح ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کر کے ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لوح 4 رجب کو بنے گی انشاءاللہ 2024 میں، 16 جنوری کو 4 رجب متوقع ہے، تو یہ خاص وقت میں ہی بنائی جاتی ہے۔ آپ اس لوح پہ آیت کنندہ کروائیں گے سورہ یوسف، جو قرآن کا 12واں سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 4۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے ہیں، اور وہ خواب کیا ہے قرآن میں اسے بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رجب المرجب میں اس آیت کا ورد کرنا آپ کے لیے نہایت مفید ہوگا۔ آپ کسی بھی پلانٹ کی نحوست کا شکار ہیں، کسی بھی پلانٹ کی زد میں آئے ہوئے ہیں، اس کی سختی کا شکار ہیں، اس آیت کا معنی سمجھیں۔ میں سمجھتا ہوں قرآن میں اس سے بڑی تسخیر سیارگان کے لیے پلانٹس کی ریمیڈی کی کوئی آیت نہیں ہے، اس سے اہم ترین آیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کو بتاتے ہیں، اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا، جب بتایا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو، یا اباتی، اے میرے والد گرامی، انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا، 11 پلانٹس، 11 پلانٹس، والشمس والقمر، اور سن اور مون، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ علماء اسلام فرماتے ہیں یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، مگر خواب جو نبی کا ہو وہ خواب نہیں ہوتا، وحی ہوتی ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی، کواکب نے انہیں سجدہ کیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ 8 کواکب اب تک دریافت ہوئے ہیں۔ شمس سٹار ہے، ستارہ ہے، نجم ہے، پلانٹ نہیں ہے، کوکب نہیں ہے۔ قمر کوکب نہیں ہے، پلانٹ نہیں ہے، سیارچہ ہے، یہ نیر ہے۔ ان کے علاوہ زہرہ، عطارد، زحل، مشتری اور مریخ، یہ 5 پلانٹس دریافت ہو چکے ہیں۔ یورینس، نیپچون اور پلوٹو 3 یہ دریافت ہو چکے ہیں، 8 دریافت ہو چکے ہیں۔ 3 جو ابھی باقی ہیں، جن کا اللہ نے قرآن میں پہلے سے ذکر کر دیا، وہ ابھی دریافت بھی نہیں ہوئے۔ تو جو پلانٹس ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوئے ہمارے نظام شمسی میں، ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تو کواکب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، 11 کواکب نے اور سورج نے اور چاند نے ماتھا ٹیکا جناب یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس آیت وافی ہدایت کی برکت سے تمام کواکب کی نحوستوں کو مجھ سے دور فرما دے، کواکب کو میرے لیے مسخر کر دے، جس طرح تو نے کواکب کو جناب یوسف علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، تو انشاءاللہ اس آیت کی دعا آپ کو بہت نفع دے گی۔ اور جو لوح میں بناؤں گا اس لوح پہ انشاءاللہ یہ آیت کنندہ کروں گا۔ لوح کی تفصیلات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ 4 رجب المرجب سلاطین اربع کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے۔ اور جو دعا میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، یہ دعا رجب المرجب میں یعنی 13 جنوری کے بعد آپ پورا مہینہ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ 16 جنوری 4 رجب المرجب کو آپ سلاطین اربع، جو اقطاب اربع ہیں، جو چاروں کونوں کے بادشاہ ہیں، ان کی خدمت میں سلام پیش کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فوائد ہوں گے۔
تو سلسلہ قادریہ رضویہ کا جو سب سے اہم ترین خاص الخاص عمل میں آپ کو تعلیم دینے جا رہا ہوں، اس کی ہر مسلم مومن مومنہ کو اجازت عام ہے، جائز مقاصد کے لیے آپ یہ عظیم روحانی عمل سر انجام دے سکتے ہیں۔ 4 رجب رجب کو آپ حسب توفیق نیاز کا اہتمام کیجئے اور سلاطین اربع جو چون چنڈاں دے پیر چاروں اقطاب ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کیجئے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا چہرہ مشرق کی جانب کیجئے اور یوں سلام کیجئے، السلام علیکہ یا خواجہ عبد الرحیم مشرقی۔ اس کے بعد اپنا چہرہ شمال کی جانب کیجئے اور یوں سلام کیجئے، السلام علیکہ یا خواجہ عبد الرشید شمالی۔ اس کے بعد آپ جنوب کی جانب چہرہ کیجئے اور سلام کیجئے، السلام علیکہ یا خواجہ عبد الجلیل جنوبی۔ اس کے بعد آپ اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیجئے اور یوں کہیے، السلام علیکہ یا خواجہ عبد الکریم المغربی۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انت قدیم ازلی تنزیل العلل ولم تزل ولا تزال ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ جو چاروں بزرگ ہیں ان کا سلسلہ قادریہ رضویہ میں اعلیٰ حضرت کے معمولات میں، فرمودات میں اور صوفی اقبال احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجرب عملیات میں بہت سے اعمال بیان ہوئے ہیں، ان کی بہت سی تفاصیل ہیں۔ یہ بزرگ رزق کی تقسیم پہ معمور ہیں۔ 4 رجب المرجب کو ان چاروں بزرگوں کا فاتحہ دلا کے ان کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک رزق وافر عطا فرماتا ہے، بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ چاروں حضرات جہات اربع کے اوتاد اربع ہیں۔ یہ اسماء طیبہ ان کے ذاتی نام نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے عہدہ کے نام ہیں۔ جس طرح ہر غوث کا نام عبداللہ اور اس کے دونوں وزیروں کے نام عبد الملک اور عبد الرب ہیں، جو اس عہدہ پہ مقرر ہوگا ظاہر ہے اس کا نام تو کچھ اور ہوگا مگر باطن میں اس کا نام یہی لکھا جائے گا۔ تو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 میں صفحہ 605 پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ عمل تحریر فرمایا ہے۔